بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نحو کے سبق نمبر 11 قدر ایاز کی مشق کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق کا خلاصہ کیا، تو آج اس کی مشق کریں گے. تو مشق میں سب سے پہلے ہے مختصر جواب دیں. تو پہلا سوال ہے مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ تو کرنلوں کو جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے، خاص قسم کے جو ہے عمدہ کلاس کے سی کلاس کے جو ہیں بنگلے رہنے کو ملا کرتے تھے. تو اس کا جواب ہوا مصنف کو سی کلاس کا بنگلہ رہنے کو ملا. دوسرا سوال ہے سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ تو سلیم میاں کا مشغلہ کھیل کود تھا اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح اور سارا دن ٹی وی دیکھتے رہنا، مطلب یہ اس کے مشاغل تھے. تیسرا سوال ہے سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے یا اس پر کیوں غصہ ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ جب سلیم میاں کا دوست اس سے ملنے کے لیے گھر پر آیا تو اس نے اس کو باہر برآمدے میں بٹھائے رکھا اور اس کو صرف سادہ پانی پلا کر ہی جو ہے رخصت کر دیا. تو اس بات پر برہم تھے کہ اس نے نوکر نے یا علی بخش نے اس کے دوست کو ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں بٹھایا اور پھر ریفریجریٹر سے اس کے لیے کوکا کولا کیوں نہیں اس کو پلایا. اس بات پر اس پر برہم ہوئے. تو اگلا سوال ہے دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ تو دیہاتی لڑکا جب پہلے دن اسکول گیا تو اس نے سر پر صافہ باندھا ہوا تھا، بدن پر کرتا تہبند باندھ رکھی تھی اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتی جو ہے اس نے پہن رکھی تھی. اگلا سوال ہے ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ تو ماسٹر جی جو ہیں وہ ہاکی اور شکار کے جو ہیں بہت زیادہ شوقین تھے. تو اسی طرح ایک دن وہ شکار کھیلتے ہوئے جو ہے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا پہنچے. رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ ان کے گھر پر جو ہے ٹھہرنے کے لیے چھوٹے چودھری کے گاؤں چلے گئے. تو ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ تو جب ماسٹر جی نے مطلب ان سے گاؤں والوں سے یا چھوٹے چودھری کے گھر والوں سے ان سے چائے کی فرمائش کی، لیکن تب جو ہے گاؤں میں چائے نہیں ملا کرتی تھی. تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے ایک حکیم کے گھر سے ان کو چائے تو مل گئی، لیکن پھر انہیں بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ گاؤں میں، کیونکہ گاؤں میں لسی بنانے کا رواج تھا. پھر جیسے تیسے کر کے انہوں نے چائے بنا ہی لی. پھر ماسٹر جی نے ایک ہی گھونٹ پیا اور چائے رکھ دی، مطلب صرف ایک گھونٹ انہوں نے چائے پی. دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ تو دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں اب دیدہ ہو گئے اور دیہاتیوں کے لیے محبت کی چمک جو ہے ان کے میں پیدا ہوگی. مطلب وہ کیا ہے، بہت زیادہ اب دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور ان کے دل میں دیہاتیوں کے لیے محبت جو ہے پیدا ہو گئی. اگلا سوال سبق کا خلاصہ جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہاں پہ جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع آپ نے لکھنی ہے اور جو جمع ہے ان کی واحد. تو پہلا لفظ ہے دیہات. تو دیہات کیا ہے؟ یہ جمع ہے جس کا ہوگا دیہا. شکایت واحد ہے جس کی جمع ہوگی شکایات. ارشادات جمع ہے، واحد ہوگا ارشاد. قصہ واحد ہے اور اس کا جمع ہوگا قصص. حادثات جمع اور واحد ہوگا حادثہ. روایت واحد ہے اور جمع ہوگا روایات. امارت واحد ہے اور جمع ہوگا امارات. امتیاز واحد اور جمع ہوگا امتیازات. مشاہدات یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا مشاہدہ. اس کے بعد سبق قدر ایاز کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں. تو پہلا ہے کرنلوں کی رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے تھے؟ تو کرنلوں کے لیے یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھا، پھر آگے سوالوں کے جواب میں بھی پڑھا، اور اب پھر سے کہ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس یا ڈی کلاس. تو سی کلاس کے بنگلے جو ہیں کرنلوں کو رہائش کے لیے ملتے تھے. اس کے بعد دوسرا ہے الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا، مدبرانہ، امیرانہ، خاکسرانہ یا عاجزانہ. تو ہر لحاظ سے ان کے بنگلے کا مزاج تھا امیرانہ. سیکنڈ آپشن جو ہے یہ
درست ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نومولود، شیرخوار، نامولود یا ہونہار؟ تو انہوں نے نومولود بچوں کی خیریت دریافت کی۔ تو نومولود بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ابھی پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، تو ایسے ان سے خیریت دریافت کی، ایسے بچوں کی، نومولود بچوں کی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے بچے۔ تو ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ یہ ہم نے خلاصے میں بھی پڑھا تھا کہ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے انہوں نے چارپائی منگوائی۔ یہاں پہ ہے پیڑھی، کرسی، بینچ یا پھر چارپائی۔ تو ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے چارپائی منگوائی گئی۔ اگلا ہے ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی یا پھر کافی کی؟ تو ماسٹر جی نے چائے کی فرمائش کی، آپشن سی، یہ والا جواب درست ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے غلط درست، یہ سوال ہم نہیں کریں گے۔ اگلا سوال ہے اعراب لگا کر تلفظ، درست تلفظ، تو یہ بھی ہم نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگلا ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ تو اس میں طول، چمن اور اشتیاق یہ تین مذکر ہیں، اور شان اور تواضع یہ مؤنث ہوں گے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو ان کے جسٹ ہم نے کیا ہے معنی آپ کر لیں گے، کیونکہ معنی تو پورے سبق کے ہی کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے سیاق و سباق کے کوشچن میں الفاظ معنی، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں، تو معنی آپ نے پورے چیپٹر کے ہی کرنے ہیں، تو اس میں صرف معنی کریں گے۔ قباحت یعنی برائی، امتیاز فرق، نوعیت قسم، تلافی یعنی خاتمہ، مبہوت یعنی حیران، دستور طریقہ یا پھر قانون۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ مشق جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے اس کے سوالوں کے جواب کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔